قابل احترام جناب عاشر عظیم صاحب. عاشر عظیم صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. آج 2-3 چیزیں میرا کنسرن تھا جس کے بارے میں عاشر صاحب سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں بات کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتی ہوں جیسے میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. عاشر عظیم جیسا ہم نے کہا کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے گزرے. بہت سے لوگ جب اپنا کنسرن کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات ذاتی اناد کی بنا کے اوپر یعنی ڈاکٹر قدیر خان کی اگر بات ہے، او جی وہ کتنے وہ سائنسدان ہیں ان نے پولیٹیشین بن کے. ڈاکٹر عبدالکلام سائنٹسٹ تھے، انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے، پرائم منسٹر بنے. ٹھیک، دنیا میں یہ ہمارا ایک ممبر پارلیمنٹ تھے یہاں کے کینیڈا کے، ایسٹروناٹ تھے. ہی واز دی ممبر پارلیمنٹ، لبرل کے ساتھ ہی تھے. جب ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ہماری پولیٹکس میں کیا چینج ہوتا ہے. آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دینے کے بعد اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر کام کیا. اس کا مطلب ہے ایک پاکستان میں ایک خاص گریڈ تک آپ کی ترقیاں ہوتی ہیں، مگر ایک خاص گریڈ کے بعد جب آپ اگلے گریڈ میں جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے کمشنر راولپنڈی کا جب ذکر کیا تھا، کمشنر راولپنڈی شاید اس پوزیشن کے لیے ایلیجیبل نہیں بھی تھے، مگر ان کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لے کے جایا گیا تھا. کس نے فلٹر کیا تھا؟ یقیناً ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے یا جو مختلف ادارے ہیں ان کی اپروول کے بغیر تو کوئی چیز پاسبل نہیں نا. بٹ دے ڈیفینیٹلی فاؤنڈ سم تھنگ گڈ ان ہم. تو کہنے کا مقصد ہے ہی ہیڈ بین تھرو آل دوز پروسیجرز. یہاں پر کیونکہ مجھے آپ کی کالز ملتی رہتی ہیں اسی گراؤنڈ کے اوپر میں آپ کی ان باتوں کا جواب دے رہی ہوں. سو ان تمام مراحل سے گزرے ہوئے ہیں. پھر یہ جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں اور پھر اپنے ریفریشر کورسز کرنے جاتے ہیں، نیپا میں جب یہ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بڑے افسر ایک جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو جان بھی رہے ہوتے ہیں. اور وہ چیز جو مجھے صرف سطحی طور پہ نظر آ رہی ہے، دے نو ایگزیکٹلی واٹ از بیہائنڈ دا وال ایز ویل. دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے عاشر، اور میں بہت احسان مند ہوں اپنی اس گھڑی میں بھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر انسان جو آیا اس کو جانا ہی جانا ہے. پیر پیغمبر چلے گئے تو پھر ہم انسان کیا ہیں؟ خدا کرے کہ میں اور آپ اچھی اولاد بنتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں. آمین ثم آمین. عاشر عظیم صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر السلام علیکم. السلام علیکم عارفہ جی، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. I take the pride of you be our guest today and always عاشر بھائی and I mean it. میں آج سر آپ سے سب سے پہلے جو ذکر کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتی ہوں، آج پاکستان میں، اور آپ جب کسٹمز میں تھے آپ نے گاڑیاں پکڑی بھی، سنا ہے کہ پاکستان میں بہت سی گاڑیاں بارڈرز کراس کر کے آ جاتی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹیز پے نہیں کیا جاتی. آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کسٹم پیڈ نہیں، مگر یہ پاکستان میں کرپشن کا باعث بن رہی ہیں. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عارفہ جی، مجھے اب ہنسی آنے شروع ہو جاتی ہے بیکاز ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اس مریض کی طرح ہو چکے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بڑا درد ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا انالیسس کرتے ہیں، ان کو کچھ دوائیاں تجویز کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو السرز ہو رہے ہیں سے فار ایگزامپل، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. پھر 10-15 سال گزر جاتے ہیں، ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پیٹ میں پہلی دفعہ درد ہو رہی ہے اور وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اوہ آپ کے السر تو بہت بڑھ چکا ہے بھائی، یہ تو میں نے آپ کو 10 سال پہلے کہا تھا، کچھ دوائیں تجویز کی تھیں آپ نے کھائیں وہ. سو وی ایوری ٹائم وی تھنک کہ دس پرابلم اب پہلی دفعہ ہوا ہے اور ظاہر ہے ہم سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہم نئے سرے سے اسے حل کرنے چلتے ہیں. جب میں آج یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یقیناً ہنسی آ رہی تھی اور مجھے یاد آیا کہ جی میں نے آپ کو ایک رپورٹ بھی بھیجی ہے. 2010 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 77 مجھے ابھی تک یاد ہے وہ موو ہوئی تھی اور یہی سارا سوال تھا. اور سوال یہ تھا کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ اسمگلنگ کی گاڑیاں آ رہی ہیں. ایکسکیوز می، اٹ واز 1977. جی، سی پی نمبر کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی 77 2010.
اچھا وہ بھی پہلی دفعہ نہیں تھی، یقین کیجئے وہ بھی پیٹ کا درد تیسری دفعہ تھا شاید، کیونکہ یہ ایک دن میں تو یہ نہیں ہوا. اچھا جی، تو وہ سی پی جب سپریم کورٹ تک پہنچی، لوگ تنگ آ کے وہاں تک جب پہنچے اور یہی بات چل رہی تھی کہ جی یہ گاڑیاں ہیں دھماکوں میں استعمال ہوتی ہیں، ڈرگز میں یوز ہوتی ہیں، ہر جگہ یہ گاڑیاں ہر قسم کے جرم میں یوز ہو رہی ہیں، یہ پھر ٹریسیبل نہیں رہتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کی گاڑی تھی کیونکہ پیچھے کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پہ ایک بڑا وہ لیا اور کہا کہ جی اس دفعہ ہم نے اس کو نپٹ لینا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بات گھومتے پھرتے ظاہر ہے چونکہ اسمگل گاڑیوں کا ایشو تھا تو کسٹمز کے پہ آئی بات، کسٹمز کو بلایا گیا. کسٹمز میں اب چونکہ کلیکٹریٹس الگ الگ ہوتی ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک کلیکٹریٹ کا نہیں ہے، یہ نیشن وائڈ ہے. مطلب پنجاب میں بھی اتنی کی بہت زیادہ گاڑیاں پھر رہی ہیں، شہروں میں بھی پھر رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی ہیں، افسروں کے پاس بھی ہیں، بارڈر ایریاز میں بہت زیادہ پھر رہی ہیں. تو یہ پھر جب کسٹمز کے پاس آیا تو ایک ایسی اتھارٹی کے پاس میٹر گیا، نزلہ گرا کہ جی کسٹم انٹیلیجنس، کیونکہ ہماری جو ریسٹرکشن پورے نیشن وائڈ تھی. اس دور میں کراچی میں تھا، ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھا، تو وہ پھر گھومتے پھرتے پھر میرے سر پہ آئی. تو میں نے یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ بڑی مفصل پوری ریسرچ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آج ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا علاج ہے نہیں، یا آج ہم نے اس کا علاج سوچنا ہے. ایکچولی چیزوں کے علاج مل چکے ہوتے ہیں، ہم وہ علاج کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اور پھر آج ہم ایک چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے، چند دن وہ بڑی چلتی رہے گی، بڑا بحث زیر بحث رہے گی، پھر ہم بھول بھلا جائیں گے، پھر 20-25 سال بعد پھر وہی آئے گا اور ہم کہیں گے اوہ یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے، اس کا تو علاج ڈھونڈنا پڑے گا. میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ جی یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ اس وقت ہم نے کیا کیا تھا، اور آج بھی اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، اگر آپ چاہیں اپنے ویوز سے بھی شیئر کر سکیں کہ آپ نے وہ رپورٹ مجھے بھی، معذرت کی خواست کر رہا ہوں، آپ نے مجھے وہ رپورٹ بھیجی ہے تاکہ میں وہ شیئر کر لوں. ہاں جی، نہیں اٹس اپ ٹو یو. یہ اس دور کی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جی اچھا پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں وہ صرف بارڈر پہ نہیں تھیں بائی دس ٹائم 2010 میں بھی، جو آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے. تو یہاں تک حالت تھی کہ صرف ویش منڈی یا کے پی کے اور بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں یہ گاڑیاں نہیں تھیں. لوگوں کی دیدہ دلیری اس وقت بھی اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ گاڑیاں وہ لا کے پھر کوئٹہ شہر میں، پشاور میں بڑے بڑے ان کے گودام تھے اس میں رکھی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ یہاں پہ کیوں، ہم ڈائریکٹلی لاہور میں بڑی بڑی جگہوں پہ اور بہت سی جگہوں پہ ایسی گاڑیاں وہ آلریڈی لائے ہوتے تھے، آپ وہاں پہ جائیں اپنی گاڑی پسند کریں. اور یہ جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں یہ اس وقت میں نے کاپی کیا تھا، میری رپورٹ کا حصہ تھا جو میں نے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا، کہ دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ انٹرنیٹ پہ اپنے ایڈریسز کے ساتھ شیئر کرتے تھے، او ایل ایکس پہ چلتی تھیں. ابھی مجھے نہیں پتا، میں چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں، آئی ایم شیور آج بھی آپ نان کسٹم پیڈ گاڑی او ایل ایکس پہ پاکستان میں ڈھونڈیں گے تو شاید آپ کو ناموں ایڈریسز کے ساتھ اسی طرح جیسے میں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آتی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ جذباتی ٹائپ کے لوگ ہیں تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ اوہ یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کو پکڑ لو، اس کو دھکڑ لو، اس کو بند کر دو، اس کو ہم شاید کوئی میجیکل بانڈ والا سولوشن چاہتے ہیں. اب جب وہ بات میرے پاس پہنچی، میں تھوڑا سا شاید نان جذباتی آدمی ہوں، میں نے کہا یار میری ناچیز رائے میں انگریز میں اور ہم میں، یا ترقی یافتہ قوموں میں اور ہم میں جو فرق ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹل ایک دفعہ لڑتے ہیں، ہم اپنی بیٹل روز لڑتے ہیں. وہ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ مسئلہ ہے، اس پہ بیٹھ کے ریسرچ کریں گے تسلی سے، ایک لاجیکل کنکلوژن پہ آئیں گے کہ جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور وہ پھر وہ کر جائیں گے. ہم نہ وہ کریں گے، علاج نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ بار بار ہم روز اسی سے لڑ رہے ہوں گے. آئی ڈیسائیڈڈ کہ لیٹس آئیڈینٹیفائی دس. سپریم کورٹ اب کھڑی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں. اور اس وقت جو ہم نے انالیسس کیا، بیٹھے بیٹھے ہم نے دفتر سے نکلے بغیر میں نے 50,000 گاڑیاں آئیڈینٹیفائی کی تھی. بڑا چلا اس وقت، انجن نمبرز، چیسی نمبرز، ایڈریسز کے ساتھ لوگوں کے. کیا ہم نے یہ کہ تمام ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پاکستان میں ہر ایک نے اپنا اپنا ڈیٹا بیس بنایا ہوا.
آئیڈیلی تو اگر آپ کے پاس یہ میں نے اس میں ایگزامپلس بھی دی ہیں، میرے پاس آج بھی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جب آپ نے یہ ذکر مجھ سے کیا تو میرے پاس وہ ایکسل کی یہ پوری 50,000 گاڑیوں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. وہی چیسی نمبر ہے، وہی انجن نمبر فرق ہے، وہ گاڑی سوابی میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہ لسبیلا میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آپ کے پاس ملتان میں بھی ڈیٹا چل بیس رہی ہے. ایک نہیں ہے، انٹر لنکڈ نہیں ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک ہی گاڑی، ایک ہی اس کی ونڈ شیلڈ کا نمبر ہو اور چیسی نمبر ہو اور دو گاڑیاں ایک ہی نمبر کے ساتھ ہوں؟ تو یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے. پاکستان میں آج تک نہیں ہے بیکاز کوئی بنانا نہیں چاہتا نا. میں نے یہی تو آپ سے گزارش کی کہ جی ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ڈاکٹر آپ کو دوائی پروپوز کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے مرض کی یہ دوا ہے، وہ دوا تو کڑوی ہوتی ہے نا، وہ ہم لینا نہیں چاہتے. تو ہم کہتے ہیں اوکے اوکے فورگیٹ اٹ، مطلب پھر 10 سال بعد پھر ہم وہی چیز پھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ کے ملک میں ایک کامن ڈیٹا بیس نہیں ہے. ہر شخص نے اپنا ڈیٹا بیس الگ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر کامن ڈیٹا بیس جب ہوتی ہے، میں آپ کو ایک کسٹمز ریلیٹڈ اگزامپل دوسری دیتا ہوں، اس سے بہتر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سے فار ایگزامپل جب ہم نے پیکس بنانا شروع کیا تو ہم نے کہا ڈیٹا بیس بناؤ، اور اس میں ایک اینٹین ہے تو اس اینٹین میں امپورٹ کتنی کی اور ایکسپورٹ کتنی کی سب ایک ڈیٹا بیس پہ لا کے دیکھو. اب اس وقت تو ڈیٹا پشاور کا کہیں اور تھا، لاہور کا کہیں اور ہوتا تھا، کسی کا کہیں اور، امپورٹ الگ اور ایکسپورٹ الگ. تو اگر فرض کریں میں نے ایک شرٹس کا ایکسپورٹر کی پاکستان میں پرفارمنس دیکھنی ہے، تو جب تک اس نے امپورٹ میں دھاگا کتنا منگایا، رنگ کتنا منگایا، کتنی ویلیو کا منگایا اور شرٹس کتنی ایکسپورٹ کی، اس کینیڈا بڑے بڑے شہروں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. نے ٹیکس نہیں دے رہا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی نا جی. تو جیسے ہی آپ ڈیٹا بیسز پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں گے اور چیزوں کو ڈیٹا میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ تمام دیکھیے اس کی تھیوریٹیکلی کیا تھا. پاکستان میں گاڑی دو طرح سے آ سکتی ہے، ایک امپورٹ ہوگی اور دوسری جو پاکستان میں لوکلی اسمبل ہوتی ہیں، وہ بھی امپورٹ ہی ہوتی ہے لیکن کٹ فارم میں ایک طرح امپورٹ ہوتی ہے. پھر ٹویوٹا والے یا سوزوکی والے یا ہونڈا والے اس کو اسمبل کر کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. سو اگر آپ تھیوریٹیکلی کسٹمز کے پاس جتنا ڈیٹا ہے امپورٹڈ ویکلز کا، ظاہر ہر ایک کا ون نمبر ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہوگا. اچھا وہ نہیں ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، بیکاز ڈیٹا بیسز جو ہم پہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے اور وہ پھر کس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں، یہی تو ہم ڈیٹا بیسز تو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد آپ کی جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے ہیں انہوں نے انہی گاڑیوں کو رجسٹر کیا ہوگا. پہلے ہم اس کی سپلائی سائڈ پہ رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوکل مینوفیکچرر ہے، لوکل اسمبلر ہے، جس نے کٹ کی فارم میں گاڑی بنائی تھی، تو الٹیمیٹلی تو وہ ون پہ ہی کسی کو گاڑی بیچتا ہے نا جی. آخر میں تو ایک ون نمبر آتا ہے، جس سے بھی آپ کرولا لیں گے یا ہونڈا لیں گے یا سیوک لیں گے یا سوزوکی لیں گے تو ایک ون نمبر آئے گا. تو وہ کٹس بھی کسٹم کے تھرو آتی ہیں. سو کسٹمز وڈ بی دا بیسٹ سینٹرل ریپوزیٹری ٹو نو کہ ٹوٹل نمبر آف ویکلز ان دس کنٹری، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر چیز امپورٹ ہے. جو لوکل اسمبلی ہے وہ بھی امپورٹ ہے. It was just imported as a form of a kit and then assembled and sold it. So customs should default give a registration plate the moment a vehicle comes in. That registration plate importer کے ایڈریس پہ یا سبسیکوینٹ سیل پہ ہم اس ریلیونٹ ایکسائز کو اس ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر کر سکیں. صرف اتنے سے کام ہے. تو آپ پاس ایک سینٹرل ریپوزیٹری آف ڈیٹا بیس آ جائے گی اور آپ کی کوئی ویکل ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ ایک سینٹرل ڈیٹا ہوگا. لیکن چونکہ ہم ویکلز کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سینٹرل ڈیٹا بیسز نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہر افسر نے اسمگلنگ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی لینڈ کروزریں بہت سے بڑے بڑے پولیٹیشینز نے رکھی ہیں. ہر فوجی افسر جو ان ایریاز میں جاتا ہے پوسٹنگز پہ، وہ وہاں سے ایک گاڑی لانا اپنا حق سمجھتا ہے کم از کم. سو وہ اسمگلنگ کی ساری گاڑیاں آپ کے بڑے بڑے شہروں میں چلتی ہیں. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چیسی نمبر سے اور نمبر پلیٹ سے فرق ہی نہیں پڑتا. اب آپ آنٹیریو دیکھ لیجئے. کیا آپ آنٹیریو میں کوئی گاڑی ایسا نمبر آپ نے دیکھا ہے جس کے اوپر لکھا ہو ایم پی اے اینڈ دیٹس اٹ، یا لکھا ہو پریس اینڈ دیٹس اٹ،
या उसके ऊपर नंबर प्लेट छुपी हो और उसके ऊपर एक बड़ा सा काला सा यूं करके एक गोल गिलाफ चढ़ा हो जिसके अंदर क्या लिखा है किसी को कुछ पता ना हो, या सो इशू ये है कि सो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनीथिंग। सो अगर मैं घर में एक नंबर प्लेट बना सर स्टैंडर्डाइजेशन तो ज़रूर होगी, ये तो फिर जिसके लंबे लंबे हाथ हैं वो लोग उन चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा करा लेते हैं। आई डाउट इट वेरी मच कि कोई स्टैंडर्ड कोड हो ना हो। जी वो है तो सही, लेकिन वो फॉलो कौन करता है? आपने देखा ना कि पाकिस्तान में मनी हर टॉक्स। नंबर प्लेट इतनी फनी है। अब अगर आप कोई चीज इन्फोर्स नहीं करेंगे, अल्टीमेटली ये सारी बात जो है ये रिट ऑफ द स्टेट पे जाती है कि हमें प्रॉब्लम्स का भी पता होता है, हमें उनके सॉल्यूशंस का भी पता होता है, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते ना जी। जब आप करना ही नहीं चाहते तो वो बात फिर नई नहीं होती। जो आज हम 2024 में बैठे बात कर रहे हैं कि जी गाड़ियां हैं, ये क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं, ये धमाकों में इन्वॉल्व होती हैं, ये ड्रग्स मूव करती हैं, ये बात आप यकीन कीजिए आज से 14 साल पहले भी हम कर रहे थे, आज से 28 साल पहले भी हम कर रहे थे, या आज से 78 साल तो खैर चले हमें बने भी नहीं हुए, लेकिन आई एम श्योर 40 साल पहले भी हम कर रहे थे। और हमें मुझसे पहले भी किसी को इसका सोल्यूशन इतना ही डिटेल में पता था और किसी ने बैठ के इस पे मेहनत की होगी, और मुझे यकीन है कि आज भी कोई करेगा, लेकिन उस सोल्यूशन को हम आशिर साहब, मेरा आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कनाडा में भी आपको पता होगा ये इशू बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये है कि जो गाड़ी चोरियाँ होती हैं उसमें विंडशील्ड का नंबर ये लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। या पहले ये था कि वो ओवरसीज़ सप्लाई की जाती थी, मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी बहुत सारे ग्रुप्स को पकड़े गए, मगर अभी भी ये जो चोरियां और जो शूटिंग की वारदातें होती हैं ये चोरी की गाड़ियों में होती हैं। जो चोरी की गाड़ियां जिनकी विंडशील्ड का नंबर चेंज हुआ है उन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान में ये स्मगलिंग के लिए, तो आप इन नट शेल कहना चाहते हैं दिस इज़ दी शॉर्टफॉल या कमज़ोरी है हमारे सिक्योरिटी इदारों की, जिसमें एफआईए भी है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, जिसमें आईएसआई भी है, कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, आप लोगों की तवज्जो ही नहीं है उस तरफ। देखिए वो तो अदारों की कमजोरी अपनी तरह जगह है, क्योंकि हम फिर हमेशा वही, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की ना कि पकड़ धकड़ फौरन, और ये पुलिस वाले ने अपना काम ठीक नहीं किया, हमने पीछे डेटाबेसेस और स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। देखिए अगर जो मैं सजेस्ट कर रहा था कि सो अल्टीमेटली जो उसमें मेरी रिकमेंडेशन थी, जिस तरह घर बैठे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर डेटाबेस हो कि ये बंदा है। आप जैसे वो रिपोर्ट में देख रही थी, मैंने गाड़ी का चेसी नंबर दिखाया, इंजन नंबर दिखाया, दो बंदों के एड्रेसेस दिखाए हैं, उनके टेलीफोन नंबर दिखाए हैं, नादरा के डेटा में मिलता है। आपने सिर्फ उनके घर एक फोन करना है कि बोला भाई गाड़ी ले आओ, और उसको फोरेंसिक लैब में आप उसका चेसी नंबर चेक कर लें। आपको कोई पकड़ धकड़ की जरूरत नहीं है, पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद वो स्ट्रक्चर एनफोर्स होगा। वो मसला ये है कि हम सिर्फ ब्लेम गेम्स करते हैं, हम सिस्टम्स बनाना नहीं चाहते। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। इसी के लिहाज से मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बातें तो बहुत सारी हैं करने की, हमारे मुल्क में अगर कोई तब्दीली लाना चाहता है, हमारी प्रॉब्लम ये है, ये नाकाम शादियों का भी मसला है, ये नाकाम दोस्तियों का भी मसला है, ये नाकाम मुल्कों का भी मसला है, टू पुट एवरीथिंग अंडर द कारपेट। अगर कोई निशानदही करता है तो वो दोस्त यार कहते यार है ते तेरा सारे नालों बड़ा दुश्मन है, या अगर कोई आप के मुल्क के सिस्टम के बारे में आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम में, तो बहुत से लोग जो इक़्तिदार में होते हैं और जो वो तब्दीलियाँ नहीं लाना चाहते, वो उनको अपने लिए एक थ्रेट कंसिडर करते हुए गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। मैं मानती हूँ गलत है, मगर जो गलत की निशानदही करता है और हम बाज़ औक़ात अपनी ज़ाती लगावट की बुनियाद पर या ज़ाती दुश्मनियों की बुनियाद पर किसी को सही करार देते हैं, किसी को गलत करार दे देते हैं। तो ये जो गद्दारे, पाकिस्तान में लोगों की तवज्जो पाकिस्तान के मसाइल की तरफ नहीं है। अब ये अगर ये गाड़ियों का मसला, दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम, इसमें टेररिस्ट भी आपके आ रहे हैं, इसमें स्मगलिंग भी हो रही है, इसमें असला मंशियात भी आपकी यंग जनरेशन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर कोई निशानदही कर देगा तो ज़िम्मेदार कौन ठहरे? आईबी वाले, एफआईए वाले, आपके आईएसआई वाले। तो वो कहेंगे लो जी आरफत, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं उन्होंने कहा, मगर वो कहे जी देखा जी ये तो गद्दार वतन है, ये मुल्क के 3 अहम अदारों को बदनाम कर रही है। आजकल पाकिस्तान में
آپ سوچئے گا کہ ملک چل نہیں رہا, چیزیں مہنگی ہیں, غریب آدمی کو پٹرول نہیں مل رہا, غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی, غریب آدمی کو گیس نہیں مل رہی, آئی پی پیز ہمیں لوٹ کے کھا گئے, مگر یہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اخباروں کے اشتہاروں کے اوپر, اور بڑے بڑے بینرز لگا دیے گئے, اور ایک ایک بینر 1-1 کروڑ روپے آپ کو کاسٹ کر رہا ہے. جو بل بورڈ کی میں بات کر رہی ہوں کہ کون کون غدار وطن ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ چیز پروموٹ کر رہے ہیں تو نفرت کو مزید ہوا دے رہے. کیا فرمائیں گے کہ اگر ان اداروں کی غلطی کی نشاندہی کریں تو اس میں ہم غدار وطن ہو جاتے ہیں؟ عارفہ جی, پہلے تو پھر ہمیں غداری کی ڈیفینیشن پہ جانا ہوگا نا جی, کہ ہم غدار کہتے کس کو ہیں. غدار وہ ہے جو پرائم منسٹر ہو, جو جنرل ہو, وہ جس کے پاس ملک کی سینسٹیو ترین انفارمیشن ہو اور وہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جائے, وہ سب سے بڑا غدار ہے. ہمیں تو پہلے ظاہر ہے غدار آپ اس سے کیسے, سوری یہ میری رائے تھی, آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں تو صرف یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی اگر ہم ایک چیز کو سسٹمیٹکلی دیکھنے کی کوشش کریں تو غداری ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ملک کے سروائیول کے اگینسٹ کام کر رہے ہوں لوگ, ان کو ہم غدار کہتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ غداری نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ جی وی کین آل ڈیفر کہ جی یہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے, اور اس طرح ہم آگے چلیں گے. لیکن پھر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اگر آپ ملک کے بھلے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی کیا بھلے میں اور کیا برے میں. لیکن کیا غداری کنٹری کے اگینسٹ نہیں ہوتی؟ تو خیر وہ ہوتی بھی ہے. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اسے سیکنڈ کروں گا کہ اکثر ممالک میں وہ تمام لوگ جو سینسٹیو انفارمیشن کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, ان کو تو ملک سے باہر جانے پر بھی پابندی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے زمانے میں رشیا سے ڈیفیکشنز ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی. ان کے بڑے جنرلز یا بڑے پولیٹیشنز یا کوئی وہ ویسٹ کو ڈیفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اینڈ کنٹریز یوز ٹو پریونٹ اٹ کہ بھائی ہمارے جن کے پاس نیوکلیئر سیکرٹس ہیں, جن کے پاس, اب غریب آدمی بیچارے کے پاس تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے, لیکن اب ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. وہ گنگا الٹی اس لیے بہتی ہے کہ جی جتنا بڑا جرنیل ہوگا اتنے زیادہ اس کے بچے ملک سے باہر پڑ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, اس کے ایسٹس ملک سے باہر ہوں گے, وہ خود سب سے زیادہ ملک سے باہر جاتا ہوگا, اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چلا جائے گا. آپ کے اکثر بڑے پولیٹیشنز ملک سے باہر پراپرٹیز بھی ہیں اور رہتے بھی وہیں پر ہیں, جس کو بھی لے لیں ان کے لارجر. سر جنرل پاشا نے پاکستان 2 سال کے اندر اندر چھوڑ دیا تھا, 2 سال کا منیمم ریکوائرمنٹ ہے. کرامت غوری صاحب جو جنرل کرامت ہیں وہ بھی پاکستان سے نکل آئے تھے. راحیل شریف صاحب کو تو نوکری مل گئی تھی. There are hundreds and thousands of examples like that. دیکھیں نا, آپ گزارش ہے کہ میں 7 سال ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا, کیونکہ میں سی آئی اے کا ایجنٹ مجھے کہا جا رہا تھا, اور تمہیں غدار مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے, مطلب میں سب سے بڑا غدار تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا جو کانسیپٹ ہے, لوگ 7 سال 8 سال 10 سال سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رہے, لیکن جنرل صاحب جس کے پاس سے زیادہ انفارمیشن ہے اور بیسک سیکیورٹی کی انفارمیشن ان کے پاس ہے, وہ تو غدار, وہ مزے سے ٹریول کر سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. تو ایک ریسٹرکشن تو ان لوگوں پہ ہونی چاہیے نا جن کے پاس انفارمیشن. بٹ ایک تو یہ والی بات ہے. اور پالیسی ایشوز اگین, who should be allowed to travel freely, who should not be allowed to travel freely. Even if you are not allowed to travel, then your family should also not be allowed to travel. So at certain ranks, you should know کہ اگر میں یہ پوزیشنز ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو پھر میرے بیگم بچے بھی باہر نہیں ہو سکتے, بیکاز فیملی سب سے بڑا آپ کا بلیک میلنگ پوائنٹ بن جاتی ہے نا جی. آپ کے باہر انفلوئنسز نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ سول سروسز میں, فوج میں, انگریز کے دور میں آپ نے اگر ملک سے باہر کسی سے شادی کرنی ہے
تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی. آج بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جی میری جو اسپاؤز ہوگی. سر سارے وڈیروں کی بیویاں گوری ہیں. ہاں اب دیکھیں وڈیرا تو ٹیکنیکلی آئی مین وڈیرا پوزیشن ہولڈرز. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر آپ جو بھی اگر گورنمنٹ کی پوزیشن میں آنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایکسس ٹو دس کائنڈ آف انفارمیشن ہوگی تو دین آپ کا اسپاؤز کہاں کا ہے, آپ کے بچے کہاں کے ہیں, کہاں پہ ہیں, یہ سب ڈیپینڈ کرے گا اور اس میں شامل کرنا پڑے گا. اچھا آج کل ویسے ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز میں رہ رہے ہیں اور وہ انٹرسٹنگ ٹائمز یہ ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزوں میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم شاید بہت چھوٹا حصہ ہیں, ہمارے ارد گرد حالات چل رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان کی کیا اکانومی رہ گئی ہے بیچاری اور کیا حالات ہیں, لیکن دنیا میں بہرحال ایک اپنے رنگ سے چل تو رہی ہے نا. اس وقت ایک امریکہ اور چائنا کا ایک ویسٹ کا ورسز دا نیو کمنگ پاور اسٹرکچر. پہلے ویسٹ ایک پوری جو دنیا تھی اسپیشلی جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا تو اس کے بعد یونیپولر ورلڈ ہو گئی. امریکہ واحد تھا جہاں اس کا دل چلے, چاہے جس پہ چڑھ دوڑے جو مرضی کرے, امریکہ تھا. اب وہ ایک ویسٹ کا ڈکلائن شروع ہے, یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں اور پوری دنیا جانتی ہے, اور ویسٹ اس پہ بڑا سینسٹیو ہے. ڈی ڈالرائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے اور اب چائنا از رائزنگ اینڈ رشیا از رائزنگ, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ایشیا فیوچر ہے کیونکہ پاپولیشن کا سینٹر انڈیا ہے. سر انڈیا از تھرڈ, چائنا از نمبر 2, انڈیا از تھرڈ اینڈ رشیا از فورتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس خطے کو, اور جس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی اپنی طاقت پیسفلی انفارچونیٹلی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑے ڈسٹربنگ ٹائمز ہیں, اور اس خطے کو انفارچونیٹلی جہاں پاکستان ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ہم تقریباً سمیک اس کے سب کے بازو میں بیٹھے ہیں. ہم سینڈوچ ہیں سر, ہم سینڈوچ ہیں. ہاں جی, افغانستان ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جس کے تھرو ایران بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کی اینٹی لسٹ میں ہے. سو ہم جب تک وہ علاقہ ڈیسٹیبلائز رہتا ہے تو چائنا بھی کنٹرول میں رہتا ہے, روس بھی کنٹرول میں رہتا ہے, ٹریڈ نہیں ہو سکتی, راستے نہیں کھلتے. اور میں نہیں مانتا کہ امریکہ بہادر اتنے بچے تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جو ٹن مطلب ہزارہ ٹن اسلحہ چھوڑ کے, سفسٹیکیٹڈ اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ 4 دن میں طالبان کے ہاتھ میں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ جی ان کو یہ پتہ نہیں تھا, لیکن ایک خطے میں ڈیسٹیبلائزیشن ظاہر ہے سوٹ کرتی ہے, یا ان کو معلوم تھا کہ یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جائے گا. ٹائم کی شارٹیج ہوئی. میں اسی ٹاپک پہ آپ سے دوبارہ ضرور آپ کا فیڈ بیک لینا چاہوں گی, اور پاکستان جس صورتحال میں سے گزر رہا ہے. آج امریکہ نے 10 ملین کی گرانٹ جو پاکستان کو دیا, اس میں لکھا ہے چائنا از پاسٹ اینڈ امریکہ از فیوچر. لو جی, دنیا میں اگلی ابھرتی ہوئی طاقت جو پاور شفٹ ہے وہ از گوئنگ ٹو چائنا, اینڈ ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ اٹ. اس کو کنفیس کیا تھا جناب بائیڈن صاحب نے بھی کنفیس کیا تھا, اور ایڈا بیوقوف ہے ساڈی حکومت ہوئے گی, ایڈی بیوقوف کہ جدوں ٹائم آیا ساڈے گوانڈی دے طاقتور ہون دا, فرسٹ ورلڈ پاور بنن دا, تے ہن اسی تر پواں گے امریکہ وال. کر لو گل. اور ایک $10 لاکھ کے لیے صرف یا $1 کروڑ کے لیے, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ذرا سنجیدگی سے چیزوں کو سوچنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیے جب عراق کے ساتھ کچھ ہوا یا سیریا کے ساتھ کچھ ہوا یا افغانستان میں کچھ ہوا, تو افغانستان جب اس کا ستیہ ناش کیا گیا لیٹسٹ, تو کون صاحب تھے وہاں پہ؟ کارزائی صاحب تھے وہاں پہ. کارزائی صاحب کون تھے؟ وہ تھے جو امریکہ کی فرق کمپنیوں میں پہ کام کر رہے انوالو تھے, اور افغانستان کو پلے کیا گیا. ان کے بیچ میں جو ڈویژنز تھی, ناردرن الائنس مطلب جو نان پشتو سپیکنگ تھے اور پشتو سپیکنگز تھے, ان کو کھیلا گیا باہر کے لوگوں نے. عراق میں آپ دیکھ لیں, عراق میں جب صدام کو گرایا گیا تو جو لوگ صدام کی جگہ آئے ہیں جنہوں نے پھر سب کانٹریکٹس کمپنیوں کو دیے, وہ کون تھے؟ وہ امریکہ سے ہی اٹھ کے گئے ہوئے تھے. وہ تھے عراقی لیکن وہ امریکہ میں بیٹھے. سر ایجپٹ میں مرسی آیا, مرسی وہ نہیں کیا ہے وہ سی
ہاں سیسی وہ آیا, وہ بھی تو امریکہ نوازی ہے نا ایجپٹ کا جو ہے. تو دیکھیے, تو جب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی ایک کوشش ہے میں ہمارے, میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ جی ہم, سب سے پہلے تو آپ بے وقوف خود ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے گھر میں آپ آپس میں ہی اسٹرینتھ نہیں ہے, آپ فیئر نہیں ہیں, آپ نے اپنے ملک کو ہی آگے چلانے کی خود ہی کبھی کوشش نہیں کی, تو ظاہر ہے آپ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو صحیح. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر کا ایک انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت بیکاز یہ شکریہ آپ سر, نہ بھولیے کہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں. بہت شکریہ. پاکستان اور دنیا کے ممالک جو آئی ایم ایف کے قرضوں تلے دبتے جا رہے ہیں, میں اپنے تمام لسنرز کو بتانا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ گریٹ, دے آر ڈوئنگ گریٹ. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب. آئی لک فارورڈ انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر آپ سے بات ہوگی. ادو تک تو سر جون جولائی اگست چڑھ گیا ہوئے گا. جی ہاں, بہت شکریہ سر تہاڈے ٹائم دین دا, بہت شکریہ. اب تھینک ماجد یو, بھائی تھینک نو یو. ہاسا آ رہا ہے, منو نہیں پتا کیڑی گل تے ہاسا آ رہا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ عاشر تھینک یو عظیم سو مچ. صاحب.